जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह गम के इस हिस्से में। जैसा कि आप अकब में देख रहे हैं, मेंबरशिप वीक जिसका आगाज़ कल हुआ था, उसका आज दूसरा दिन है और मुझे उम्मीद है इस दूसरे दिन में भी जो हमारा पैगाम है वो आप तक पहुंचेगा। तो कभी ना कभी आप इस पर ज़रूर मजबूर होंगे कि आप भी हिदायत टीवी की इस मेंबरशिप जो कैंपेन है इसमें हिस्सा लें और इस प्रोग्राम के इस अगले हिस्से में एंड तक हमारा साथ देंगी सिस्टर बरिया अब्बास। सिस्टर वेलकम भी और बहुत शुक्रिया आप दोबारा ज्वाइन किया। फारूक भाई आपको भी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम और इन अयाम की ताज़ियत भी पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। तो हम बात करें नाज़रीन के 14 पाउंड माहाना देखिए हिदायत टीवी रोज़ाना, इसकी क्या वजूहात है। अमूमन सिस्टर प्रोग्राम की तैयारी करना हो तो न्यूज़ का या ऐसी वेबसाइट्स में देखता हूँ, लेकिन कल इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए मैंने एक बड़ा स्टोर था, उसकी जो ग्रॉसरी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं उसके रेट्स मैंने देखे। तो उसको जब देख के मैंने एक बैंगन का रेट देखा वो 50p है और एक गोभी जो है वो भी 60p की एक गोभी है। कुछ चीज़ें और भी साथ साथ बताऊंगा, लेकिन हिदायत टीवी जो है वो 46p पर डे 24 घंटे। अगर हम देख लें कि एक मैंने पेट्रोल का जो इस वक्त जो रेट चल रहा है 109p से 119p तक चल रहा है और अगर हम बस ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो डे राइडर 4 पाउंड का है। टैक्सी फी मील जो है कम से कम 3 पाउंड फी मील है, आगे आप जितना भी सफ़र करें। इसमें हिदायत टीवी की व्यूवरशिप अगर हम करेंगे पूरा दिन 24 घंटे तो वो 46p है। वही फारूक भाई आपने तो थोड़ा सा हम उनका जहन थोड़ा बताने के लिए नाजरीन का कि भाई कोई इतना पहाड़ नहीं है, ये हम रोजमर्रा ये जो चीज़ है चॉकलेट जो है वो हम इससे महंगा खा लेते हैं। बिल्कुल फारूक भाई आपने इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट दी, इसमें से अगर गोभी और बैंगन भी मिलाएं तो हम ये एक चीज़ एक वक्त में नहीं लेते, 3-4 चीज़ें इकट्ठा ही एक वक्त में लेते हैं, तो वो तो फिर 10-15 पाउंड से कम तो बनते ही नहीं है ना। और यहाँ तो वही 10-15 पाउंड क्या 14 पाउंड हम महाना मांग रहे हैं। हम कौन सा रोजाना के तो 49p तो कुछ भी नहीं होती, 49p की तो चॉकलेट भी मेरे ख्याल में नहीं पाउंड से कम की नहीं आएंगी। तो नाज़रीन ये आपके सामने और डिटेल्स आएंगी, टेलीफोन आप करें, जो लोग शामिल हैं वो भी बताएं। और बहुत खुशी हुई कल हमारे जो अरशद अली साहब का टंडो आदम से फ़ोन आया कि दूसरा दिन हुआ उनको हिदायत टीवी देखते हुए और उन्होंने ये सोच लिया, इदराक हो गया उनको कि हिदायत टीवी ये ऐसा काम कर रहा है कि इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और कल भी जैसे हमने बात की कि जो पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुक़ीम हैं ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं, महंगाई से ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं, महंगाई को हालात को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कॉल्स आना ये चीज़ जो है वो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ यूके और यूरोप में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वजह है कि अभी तक वो नहीं सोच पा रहे, हालांकि हिदायत टीवी से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अभी तक सोच बचार में सिस्टर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया कि रोजाना की फिर ये जो हंगामी अपीलें हैं वो बार बार करना पड़ती है और ये जो महीना गुजर गया ये दोबारा ड्यूज हमारे सर के ऊपर होंगे। बिल्कुल। और जैसे फारूक भाई मेजर साहब पहले इन्फॉर्म कर चुके थे, जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट तक हम रीच नहीं करने पाते कि जो और कार्ड्स मजीद उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो वो मजीद मंथली या मंथली जो हमारा लेवल है ना वो डाउन ही होता जा रहा है और फिर वो मजबूरी के तहत हमें इन अपील्स पे या इन कंपेन्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, वो लेके आनी पड़ती है। इसी के साथ फारूक भाई मैं उन लोगों का भी नाम अगर आप बोलें तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने कल मेंबरशिप ली है उनमें से 2 लोग हैं। एक सिस्टर ऑलरेडी हमारी मेंबर थी, उन्होंने अपनी बेटी के नाम से भी ली है, और एक कनाडा से मिस्टर रजा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन की है। कल उन्होंने फर्स्ट पेमेंट उसकी भी दे दी है 14 पाउंड मेंबरशिप। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक घर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लाइव कॉल नंबर मैं चाहूँगा भाई उसकी थोड़ी करेक्शन कर दे, आखिर में 5 लगा दे 0 की बजाय, क्योंकि ये शायद ऑफिस नंबर है हमारा, तो इसकी करेक्शन कर दें। और लाइव कॉल के लिए जो आप अगर नंबर मिलाना चाहें नाज़रीन तो आखिर में 9515 मिलाकर आप कॉल करें और दुनिया के किसी भी कोने में आप इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। पेपॉल के ज़रिए है, हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट आपके सामने है, यहाँ के लोकल अकाउंट आपके सामने है, आप कार्ड की डिटेल्स दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे जरिए हैं कि जिससे आप हिदायत टीवी की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और फारूक भाई कार्ड डिटेल्स हो या स्टैंडिंग ऑर्डर हो, पेपॉल हो, वेस्टर्न यूनियन, कोई ऐसा मतलब मैं नहीं समझती कि कोई कह सकता है कि हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा या किस तरह से हम भेजें। यूके यूरोप के लोगों के लिए तो बहुत ईजी है, कनाडा से जो लोग हैं, अमेरिका से जो लोग हैं वो भी करते रहते हैं, तो पेपॉल्स के थ्रू या कार्ड्स के थ्रू सिर्फ 14 पाउंड्स की रिक्वेस्ट कह रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरत होती है फारूक भाई ये चीज़ देख के, जब कल भी मैं ऑफिस में बैठी और मैं यही बात डिस्कस करी थी कि 2 घंटे का प्रोग्राम किया उसमें लेकिन सिर्फ 2 मेंबरशिप्स आई
بہت زیادہ ہے پھر تو بہت زیادہ ہے بالکل. اچھا مجھے یاد آ رہا ہے میں مجلس جو ان دنوں چل رہی تھی ڈاکٹر عامر صاحب امام بارگاہ میں, تو وہ سارا وہ حساب کتاب دیتے ہیں نا جو بھی منتظمین یا بانی حضرات ہوتے ہیں کمیٹی کے جو کچھ سرپرست ہوتے ہیں, تو انہیں بتایا کہ آج ہمیں 46 پاؤنڈ ہوئے. جی بالکل. تو یہ چیزیں ہیں, یہ پتہ نہیں ہم یہ سارا یہ صرف اس ٹی وی کا معاملہ نہیں ہے, آپ کہیں بھی جا کے اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ غفلت ہے کہ ٹھیک ایک دوسرے پہ چھوڑ دیا شاید, یا ایک وجہ آپ کوئی عالم صاحب ہوں گے تو ان سے بھی ہمیں سوال اٹھاؤں گا یا ناظرین کوئی بتا دیں کاش, کہ شاید ہمیں یہ خیال آ چکا ہے کہ ہم اتنے زیادہ اعمال کر چکے ہیں تو اس میں دینے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم زیارات جا چکے ہیں, ہم نے حج کر لیا, نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ 5 وقتہ ہے, عزاداری میں حصہ لے لیا, تو یہ 14 پاؤنڈ نہیں دیں گے تو کوئی پرواہ نہیں پڑتی, ہم بڑے پہنچے ہوئے مومن بن چکے ہیں. تو یہ چیز ہے شاید اس کو ہم اس وجہ سے اگنور کر رہے ہیں. فاروق بھائی دیکھیں لوگوں میں نا وہ توفیقات نہیں رہی ہیں. یہ دیکھیں کام ایک مولا کے مشن, چاہے وہ امام بارگاہ کے لیے ہو یا آج ہدایت ٹی وی کے لیے ہو, یہ کوئی بھی کام ہو نا یہ مولا کے مشنز ہیں, اور مولا کے کام میں نا کچھ ہی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے. جن لوگوں کو ان کی طرف سے توفیق ہوتی ہے نا وہی لوگ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اور جن کو ان کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی تو وہ چاہے امام بارگاہوں کے کام ہو یا مجلس ماتم کے لے لیں یا اس ہدایت ٹی وی کا لے لیں, یہ بھی مولا کا مشن ہے. تو اس میں جب ان لوگوں کو مولا کی طرف صحیح عطا نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس میں آگے بڑھیں گے, وہ نہیں بڑھ سکتے. ایک کالر ہم کی چلے کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ آپ آ سکتے ہیں جو بھی ہمارے خواتین و حضرات ہیں, اور دیکھ لیں کہ اگر ہم اعمال کے اوپر یہ کریں ٹھیک ہے جی مطمئن ہو جائیں اتنے, تو جو عابدوں کی جن کو زینت قرار دیا گیا ہے, مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ انہوں نے ایسے قافلے کو جوائن کر لیا حاجیوں کو کہ وہ ان کو پہچان نہ پائے اور وہ سارا راستہ ان کی خدمت کرتے رہے. بتائیں جن کا سر جو ہے سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے یا جو اتنے زیادہ عبادت گزار ہے پھر بھی وہ حاجیوں کی کیوں خدمت کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی جو ایک طریقہ کار ہے اس کو چھوڑے نہ. اب ہدایت ٹی وی کون سا ایسا ایشو ہے, کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہدایت ٹی وی پہ نہیں ہوئی. ہمیں ذوق شوق, ہمیں بیداری اور ایک شعور ملا ہے کہ ہم کس انداز سے یہ زندگی گزاریں, اور اس کا جو فقط ایک اجرت یا ایک معاوضہ, اور وہ بھی ہدایت ٹی وی کے جو بلز ہیں, کئی چینل سسٹر یہاں پر آئے, کئی چینل چلے گئے اسی معاشی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے. لیکن اب اگر یہی مسئلہ رہا تو یہ جو ویک چل رہا ہے یا یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے بعد پھر شاید ہی ہم دوبارہ ہنگامی اپیل لائیں یا شاید ہی ہم دوبارہ یہ التجا کریں, کیونکہ ایک کوئی جان ہو نا جس گھوڑے میں وہ کوچوان اس پہ چھانٹا مار دے تو ٹھیک ہے وہ شاید اٹھ کھڑا ہو, لیکن ایک گھوڑا ہی مر گیا ہے تو اس پر چھانٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا نہ اس کو پانی کے چھینٹے ماریں گے, اب تو شہداء جو ہے وہ خون کے چھینٹے مار کے کہ بھائی قوم اٹھ جائے. یہاں بڑے بڑے شہداء ہمیں فخر ہے کہ پروفیسر سبت جعفر صاحب یہاں پہ پروگرام کر چکے ہیں, وہ اپنا پیغام دے چکے ہیں. کوئٹہ سے جب کال آتی ہے, شہداء کے ورثاء کی جب کال آتی ہے تو کس انداز سے ایک دھارس امید ہوتی ہے کہ یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس آواز کو. لیکن ہمارے ہدایت کے پلیٹ فارم سے کس چیز کو ریپریزنٹ نہیں کیا گیا ماشاءاللہ سے. آپ ہر طرح کے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایون استخارہ اور وظائف سے لے کر صبح ہدایت تک کے ایچ اینڈ ایوری پروگرام صبح سے لے کے رات تک کے. ایون محرم میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپ نے عشرہ مجالس بھی سنی گھر بیٹھے, اور کافی لوگوں کے فرق میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب فیڈ بیکس لوگ دیتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگا, آپ نے ہمیں مجلسیں سنائی, ہم نہیں نکل سکے, کوئی وجوہات کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکا تو ہم نے گھر بیٹھ کے جو ہے وہ مجلسیں سنی. نوحے مستقل ہمارا یہی سلسلہ تھا, مجلس نوحے اور وہی اسلامک پروگرامز. لیکن لوگ فیڈ بیک سب دیتے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کار خیر میں اس 14 پاؤنڈ والی ممبرشپ کو کیوں نہیں لیتے. اچھا مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ابھی ہم ہدایت ٹی وی کھلتا ہوا دیکھ رہے تھے, ابھی اس کی لانچنگ کی جو ڈیٹ تھی وہ آگے تھی اور ہم کسی اور چینل پہ کام کر رہے تھے, اسی جگہ سے پھر 6 گھنٹوں کا آغاز ہدایت ٹی وی نے کیا. تو لوگ پوچھتے تھے, فنوں کا تانتا بدا ہوتا تھا, ہم دیکھتے تھے کہ کب شروع ہو رہا ہے ہدایت ٹی وی, کب شروع ہو رہا ہے ہدایت ٹی وی. تو یہ چیز ہے, شروع ہو گیا. اور وہی بات کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان, اس کا مفہوم ہے کہ ایک نیک کام کی بجاوری جو ہے وہ آسان کام ہے, اس کو قائم و دائم رکھنا, اس کی حفاظت کرنا وہ مشکل کام ہے.
تو وہ جو آغاز ہو گیا یہ آسان کام ہے، لیکن اس کو جاری رکھنا یہ مشکل ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو مشکلات سے آگے جا کے اس سے لڑے. اور فرق بھائی اس مشکلات کو ہی پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس 14 پاؤنڈز کی ضرورت ہے، اور انہی عوام کی ضرورت ہے، انہی مومنین کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین اس کو پورا کرتے ہیں اور آپ بات سنتے رہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات اترے یا کوئی آپ کسی بات سے متاثر ہو کر، بلکہ مولا آپ کو توفیق دے، آپ فون اٹھائیں اور اس کیمپین میں حصہ لیں. اور جو لوگ شامل ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ شامل ہیں آپ پھر بھی فون کرنے آئیں تاکہ لوگوں دیگر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ اپنے کچھ تجربات شیئر کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے فون بھی آتے ہیں کہ ان 14 پاؤنڈ اور بہت سے ایسے کہ جن کی ابھی نوکری لگی بھی نہیں ہے وہ اس کیمپین میں شامل ہے، یا بہت سی ایسے مشکلات سے دو چار تھے، انہوں نے یہ سوچا ہی ہے کہ میں اس کیمپین میں حصہ لوں گی یا لوں گا. تو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بہت سے انہوں نے واقعات ایسے شیئر کر رکھے. اچھا سسٹر، ڈائجسٹو جو بسکٹ ہے وہ 2 کا پیک جو ہے 1 پاؤنڈ 89p کا ہے. چاکلیٹ جو بسکٹ ہیں، ادھر بچے بھی آج چھٹیاں ہیں ان کی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے کل بھی کہا کہ باکس بنائے اور جو بھی کوائنز ہے وہ ہدایت کے باکس میں رکھے. تو وہ 1 پاؤنڈ 46 پینس کے. ایک ڈبل روٹی جو ہے نا وہ 75p سے لے کے وہ 1 پاؤنڈ 45p کی ہے. رولز جو ہے وہ 85p سے لے کے 2 پاؤنڈ کے ہے. دودھ کی بوتل ہم 2 لیٹر کی کوئی نیلی پیلی لال گلابی جو بھی لاتے ہیں وہ 1 پاؤنڈ 15p سے لے کے 1 پاؤنڈ 90p کی ہے. سبزیوں میں گاجریں جو ہیں وہ ہم سے مہنگی ہیں، 75p کی ہیں وہ. 4 پیاز، ریڈ پیاز جو ہے وہ 83p کے ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ والا معاملہ ہے. اب یہ لسٹ بتانے کا بہت افسوس ہے کہ لیکن پھر بھی ہم وہ احادیث سنیں، قرآن پاک کی آیات سنیں، اس سے تو مولا والوں کو توفیق ہوتی ہے، آتے بھی ہیں علماء کرام، وہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کچھ حقائق ہیں کہ شاید ہمیں یہ دیکھ کے تھوڑی سی ندامت ضرور ہو کہ اگر ہم وہ ہدایت ٹی وی بھی دیکھتے رہے ہیں، یہ چیزیں بھی کھاتے رہے اور پھر بھی ہم اس کیمپین میں شامل نہیں ہوئے. تو 4 پیاز جو ہے وہ ہم سے مہنگے ہیں، 83p کے ہیں. 1 کلو جو فروزن پیز ہے وہ 1 پاؤنڈ 48p کے ہے. اور مکس ویجیٹیبل 1 پاؤنڈ کی ہے. 1 بینگن جیسے بتایا میں نے 50p کا، تو 1 بینگن ہے. اور اس کے علاوہ 1 گوبھی جو ہے وہ 68p کے. یہ بڑے سٹور سے میں نے اس کی اعداد و شمار لیے. آج کے پہلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، مطلوب بات کر رہا ہوں. جی مطلوب صاحب آپ کی دعائیں سر، بہت مہربانی. بہن کو بھی سلام دینا. وعلیکم السلام. تو ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی یہاں پہ برمنگھم میں. تو میں یہ کل بھی تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ آپ کا پروگرام جو ہے ابھی یہ چلا ہے، تو آج بھی ابھی ٹی وی آن گیا ہے تو اس پر آدمی فاروق بھائی کیا کومنٹس کرے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مثال تو آپ تو ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہیں. مثال طور پر آپ میرے پاس آئیں تو آپ کو تو ہم چلو بہت اچھا آدمی یا مطلب مخلص یا دوست یا مومن ہونے کے ناطے سے بہت اعلیٰ جانتے. ایک کوئی نارمل سا بھی دوست کوئی ساتھ کسی نے کام کیا ہو یا کوئی اس قسم کا ہو نا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں آ جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ چلے جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے لیے فوراً اچھا سے اچھا پانی کا جوس ہو یا کوئی چائے ہو، یا تو یعنی اگر سوچے آدمی تو کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. وہ مطلب ایک دن میں یا ایک مطلب لگا دیتے ہیں. ایک ملاقات پہ ہم خرچ کرنے میں یہ کوئی بڑا کام نہیں. حقیقت ہے یہ سوچنے والی بات. اصل میں مطلوب صاحب بعض اوقات ہم خاطر کرتے ہیں دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ سیدھا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ہم لگے ہیں ریاکاری میں. بڑی ہے نہیں ہے سوچنے کے لیے قوم کو، یہ بڑی چیز نہیں ہے. ہر آدمی مطلب ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب ہے یہ کہہ سکتا ہے. تو ہماری نفری بھی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس تھوڑا سا لگر یا نہ دیکھنا یا یہی چیز ہو سکتی ہے، باقی اس میں کوئی نہ ہیوی کام نہیں ہے. تو بس یہی تو بات ہے سر. مطلب ہے انشاءاللہ رحم کرے گا توفیق انشاءاللہ یہ سارے کام چلتے رہیں گے. پوائنٹ اچھا دیا آپ نے سر، بڑی مہربانی. مطلوب صاحب آپ بہت محبت کرتے ہیں، ادھر برمنگھم سے ملاقات جب ہوئی بہت محبت کرنے والے ہیں. اور صحیح بتایا بھائی نے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے دیکھیں کہ اتنا کم سے کم کولڈ ڈرنک بھی ہم انہیں دیں گے تو وہ بھی 70-80p کی تو ہوگی، یا چائے پلائیں گے تو وہ بھی پاؤنڈ سے کم کی نہیں ہوگی. جی ہاں، پاؤنڈ سے زیادہ ہی ہوگی.
تو میرے خیال میں ساری چیزیں جتنی آپ نے لسٹ بتائی ہے 49 پیس سے زیادہ ہی ہے. ہدایت ٹی وی کو ایک مہمان سمجھ لیں, 24 گھنٹے کون آتا ہے, کبھی دیکھیں کبھی علماء کرام آ رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, تو اس کو ایک گھر کا بلکہ فرض سمجھنا چاہیے. بالکل لیکن فرض نہ سمجھے تو مہمان ہی سمجھ لیں, تو ہم پہ وہی بات کہ 46 پی تو خرچ کر ہی دیں. تو یہ ہونا چاہیے. مطلوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے درد دل کا مظاہرہ کیا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب, مہربانی شاہ صاحب. آپ سے بات کیے بغیر دراصل آرام نہیں آتا, آرام نہیں ملتا. بس سر یہ دن گنے جا چکے ہیں, ہماری بات جو ہے وہ تبھی ہم قائم دائم رکھ سکتے ہیں جب لوگوں کو بھی یہ محبت پیدا ہو جائے. سر کوئی پھونک مارے, کوئی بات کرے کہ لوگ جو ہے ہماری باتیں چلتی رہے اسی طرح, وہ ہم سے کرتے رہے, ہم ان سے کرتے رہے. جی چلتے رہے ہیں. اور اسی طرح انسان ہر آدمی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حکم. ایک یہ کہ آپ اپنی ممبرشپ کے لیے بیٹھے ہیں جو بہت ضروری اور انتہائی عام ہے, جو بیسک ہے. جی آپ کے اشتہار میں جو دوسرا اسلامک تھاٹ والے آتے ہیں, شادی 1500 پاؤنڈ, یتیم فنڈ اتنا, فلاں کو اتنا, فلاں, وہ جو ایکسٹرا ہو جاتے ہیں. تو آپ اصل جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں پہلے یہ پورا ہونا چاہیے, اس میں اشتہار دے کر کنفیوز. پھر اس کے علاوہ کئی بار ایسے کہا بھی گیا, شاید اس میں کوئی امر مانے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ آپ کی ماہانہ آمدنی کیا ہے رفلی, اور خرچ کتنا اٹھتا ہے. آپ نے شاید مس کر دیا شاہ صاحب, آپ نے مس کیا ان دنوں. اس بات کو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی احتساب ہو یا سامنے بات آ جائے, لیکن جب تک شاہ صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے, ابھی بات آپ میری سن رہے ہیں؟ شاید آپ ان دنوں زیارات پہ تھے جو ہم نے وہ پروگرام کیا, ہم نے آمد, ہم نے وہ جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ سب دکھائے تھے. میجر صاحب اور علامہ دین صاحب اس پروگرام میں تھے, شاید آپ نے وہ مس کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپیل کی 28,000 جو چاہیے, تو اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیں گے, ورنہ آن ایئر چاہیں گے, آف ایئر چاہیں گے, وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. سر میں معذرت چاہتا ہوں اگر نہیں, ہم وہ دکھا چکے پہلے شاید آپ کے. وہ اس میں اس لیے کہ ایک آدمی کو ڈونر کو انکریجمنٹ ہوتی ہے, اس کا دوسرا اثر غلط بھی نیگیٹو بھی پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ اتنے ڈیفیسٹ میں ہیں تو پھر وہ ڈونر سمجھتا ہے کہ جب اتنا ڈیفیسٹ ہے تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, تھوڑا رہ گیا, باقی خطرات پورا ہو جاتا ہے. صحیح بات. میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا. دوسرے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر عدیل صاحب یا کوئی آپ کے کسی مینجمنٹ میں کمیٹی میں سے کوئی ممبر ہر اپنے اداروں میں حسینیہ میں مسجد میں کبھی ایک بار صرف 2 گھنٹے کے لیے تشریف لے آئے, ایک دورہ کر جائے, یہ ناممکن نہیں تھا, لیکن اسے اس کا بھی اعلان ہو گیا. یہ ساری آپ کی تجاویز شاید انہوں نے اس پر بھی غور کیا, بلکہ یہ ہمارا اس پر بھی وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. رف اندازہ ہو کہ آپ کتنے دہشت میں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. پھر یہ کنفیوز کرنے والی بات نہ ہونا چاہیے, صاف واضح ہونا چاہیے. آپ ممبرشپ کے لیے کریں, ممبرشپ مکمل کرنے کے بعد ہم اسلامک تھاٹ کریں گے, وہ ادارہ سینٹر کریں گے, شادی سے بیاہ کریں گے, سب سلسلہ ہوگا. لیکن پہلے اپنی ممبرشپ جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اسے پورا ہونا چاہیے. یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے. صحیح, اگر کوئی غلط بات ہو تو نہیں, آپ حق رکھتے ہیں سر, اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, لیکن وہی بات, اشتہارات میں تو ہر چیز آتی ہے, زیارات کا اشتہار آتا ہے, لیکن مجھے یاد ہے اس 28,000 کی اپیل میں ہماری بہن ہے نسیم آپا, انہوں نے زیارات کا اشتہار دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کتنی بار چلا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت ہدایت کو ضرورت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت ہدایت کو ضرورت ہے, 1000 پاؤنڈ انہوں نے دیا. تو اشتہارات تو مٹھائیوں کے بھی چلتے ہیں یہاں پہ, اب ہر چیز کے اشتہارات چلتے ہیں, اللہ کرے یہ چلتے رہے. فاروق بھائی وہ جو کام دوسرے جیسے بھائی نے عرض کیا, تو وہ کام بھی میرے خیال میں ثواب کے ہی کام ہوتے ہیں. وہ کوئی جو شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہ کوئی نارمل بندے کی شادی بیاہ نہیں ہوتی, وہ جن کو ضرورت ہوتی ہے, واقعی نیڈ ہوتی ہے, وہ نہیں کے کام میں آتے ہیں. اور یہ بالکل الگ معاملہ ہے, کیونکہ وہ اس سے ہدایت کے جو اخراجات اس سے بالکل سیپریٹ ہے. جی بالکل. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میرا نام اشتیاق خان ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں, اور آپ کا جو ہے نا ریگولر ممبر ہوں جب سے ہدایت ٹی وی سٹارٹ ہوا. بہت اچھی بات, جی مہربانی. جی خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے ابھی؟ جی فاروق بھائی, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ کی بہت محنت ہے, اور
مولانا حضرات کی بھی. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں ممبرشپ بناؤں جب سے ڈاکٹر کارڈیوال صاحب نے اس کو شروع کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ممبرشپ کو ریگولر اپڈیٹس نہیں آتے ای میل؟ اچھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح یہ ہے. ایک میری آپ سے گزارش ہے. آپ نے اشتیاق صاحب اپنے بینک سے جا کے یہ اس کو شروع کروایا ہوا ہے؟ جی میرا اسٹینڈنگ آرڈر ہے. وہی نا. تو اب میں نے آپ کا نمبر نوٹ کیا. بہت سی شکایت یہ بھی ہے کہ جن کے بینک کے ذریعے وہ جاتے ہیں نا, ان کا نام تو وہ بھی چھوٹا, شاید آئی خان لکھا ہو وہاں پہ, تو آپ کا ایڈریس ہمارے پاس نہیں ہوتا, فون نمبر نہیں ہوتا. اب آپ کا فون بھی ہے, تو جو بھی آپ چاہیں گے جس انداز سے آپ سے رابطہ ہم کریں تو انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. صحیح ہے سر؟ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ سے یہ 1 منٹ مجھے دیجیے. جی جی حکم جی حکم جی. کہ دیکھیں ہم لوگ ایک سیولائز سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور جو بھی چیریٹی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں وہ اپنے ممبرز کو جو ہے نا ریگولر اپڈیٹس کرتی ہیں فائنانشیل ہر چیز سے, کہ ممبر ان کو پھر جو ہے نا اس کے مطابق سپانسر کرتے ہیں. اچھا اشتیاق, ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ وہ آپ لمبی بات کریں گے پھر میں شاید جواب بھول جاؤں, ہم ہر ہفتے ایک اپڈیٹ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہی یہی ہے کہ کیا آیا, کیا گیا, کیا ضرورت ہے اور کیا اس میں ہم اچیو کر چکے. تو ایسا نئے سال میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کچھ جو توقعات ہیں لوگوں کو, اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اپ گریڈ کر کے اور زیادہ آپ کا جیسے نمبر آ گیا, ای میل ایڈریسز آ جائیں گے, تو یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورا آپ کو آف ایئر بھی آپ کو ضرور اس سے باخبر رکھا جائے انشاءاللہ. سر آگے جو بھی کوئی آپ کی تجویز ہے. جی فنڈ ریزنگ آف ایئر ہی زیادہ ہوں گے, آن ایئر بہت کم لوگ پروگرام آپ واچ کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کے آپ جو آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. بہت مہربانی اشتیاق خان صاحب, پہلے دن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک جو ایسے لوگ کہ جن سے رابطہ نہیں ہو پاتا, ایک تو وجہ یہی ہے کہ ان کے ایڈریسز, ان کے فون نمبر ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے خود ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, بینک کے ذریعے آپ دیتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. فاروق بھائی, یہ میرے خیال میں کافی لوگوں کی کمپلینس ہیں اسٹینڈنگ آرڈر کے سلسلے میں کہ ہم دے تو رہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں نے جا کے کرایا ہوگا ڈائریکٹلی, ہمیں انفارم کیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جس حد تک لوگوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا تو وہ ہمارے پاس ان کی واقعی کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں, کوئی ایڈریسز نہیں, کوئی ای میل ایڈریس نہیں, تو ہم ان سے واپس رابطہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے ان کے اسٹینڈنگ آرڈر. تو صحیح ہے کہ اسی سلسلے میں, اسی کیمپین میں اگر وہ اپنا نام پتہ بھی لکھوا دیں تاکہ ایک بار پھر ہمارے پاس ان کا سب صحیح کچھ آ جائے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب. جی مہربانی سر. ہماری بہن کو بھی سلام. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, ایسا ہے کہ ایک تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ سے ریگولر جس طرح پہلے بات. جی 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 مصروف. اب کبھی کبھی ٹائم ملے گا تو بات کرے گی. چلیں جی, دعاؤں میں بس یاد میری آلریڈی 2 ممبرشپ چل رہی ہیں, تو ایک اور جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جی جی کہ ایک اور دینی ہے, تو وہ انشاءاللہ اس یہ جو نیکسٹ ابھی 2 دن کے بعد منتھ شروع ہو جائے گا جنوری, اچھا, اس میں انشاءاللہ وہ بھی میں شامل کر دوں. اچھا محسن صاحب, کبھی آپ کو ہماری طرف سے کوئی لیٹر, کوئی فون شون گیا ہے تھینک یو کا, یا کوئی رابطہ ہماری طرف سے ہوا آپ کی؟ اصل میں اس طرح تو نہیں ہوا, لیکن مجھے نہ بھی ہو تو مجھے اس کی وہ نہ بھی تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے نا سر. اچھا اچھا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم ان میں سے وہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہے گا کہ بہت شکریہ جی, تو آگے وہ پھر کہیں آپ کی تسلی ہوگی, یعنی آپ نہیں شکریہ جو ہے نا, وہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ محمد والے محمد ہم سے راضی رہیں. کیا بات ہے, اللہ کرے ایسے 5000 بندے ہو جائے. محسن صاحب کوئی آپ بھی دعا کرے. فاروق بھائی انشاءاللہ ہوں گے, اور آپ کی آواز جو ہے نا یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی, نہیں بس یہ ہے کہ وہ آگے آئے گا, جو محمد والے محمد جس کے دل کے اندر یہ چیز ڈالیں گے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اور یقین کریں فاروق بھائی, وہ کامیاب بھی ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی اس ادارے کی خدمت کرے گا وہ کامیابی کی طرف گامزن رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, آپ کو کبھی رکے گا نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کاوش جو وہ جاری رکھیں, محمد والے محمد اس میں برکت ڈالیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی کامیابیاں مزید بڑھے گی. کیا بات ہے, سلام کرتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک اور کالر جرمنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی شہزاد بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
आप सुनाइए कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टूर कैसा रहा इंडिया का? अरे बहुत जबरदस्त। मैं लखनऊ गया, बनारस, जौनपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सब घूम गया है। वाह वाह माशाल्लाह। सब जगह की ज़ियारत भी की, मस्जिद की, और बनारस का मैंने आश्रय किया है कि वहाँ घर है हमारा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर से 22 सफर को जुजना और ताबूत और अलम निकलता है 22 सफर को। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो क्या कहेंगे शहजाद भाई, क्या पैगाम देंगे कि ये इस मसले से हम भी निकल जाएं, हम भी कहीं जाने घूमने फिरने के काबिल हों? जो लोग दिल से हिदायत टीवी को जो कुछ अजियत देते हैं, जैसे मैं सालाना देता हूँ आपको ना, कॉमर्स बैंक जर्मनी के थ्रू। माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग देते हैं उनको जरूरत नहीं है कि हिदायत टीवी में कुछ लिखे या वो, हम तो दिल से दे दिया, और हमारी खुशी यही है कि हिदायत टीवी चलता रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस डिस्प्ले पे, मतलब इस स्क्रीन पे ना क्रेडिट कार्ड का भी दिया करें, कि क्रेडिट कार्ड से लोग पूरी दुनिया से डोनेशन दे सकते हैं। उसी वक्त क्रेडिट कार्ड का होगा और टेलीफोन नंबर होगा, हॉटलाइन, तो वो आदमी जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और किसी भी मुल्क में वहाँ से क्रेडिट कार्ड से वो उसी वक्त डोनेशन देगा तो आपको फौरन मिल जाएगा। बाकी जो ये सिलसिला है अल्लाह ताला ने चाहा चलता रहेगा। और मैं एक और, ये मैंने आपको लिखा भी था SMS में जी, अगर हिदायत टीवी एक यूटिलिटी स्टोर खोले, है ना? अच्छा, अभी तो फिलहाल परचून की दुकान नहीं हम खोल पा रहे भाई शहजाद भाई, अभी यूटिलिटी स्टोर तो जी एक ऐसा करे ना, आप एक कर्ज हंसना आता है वो लेकर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोले, यूटिलिटी स्टोर फूड का, तो उससे बहुत इनकम होगी। और इसमें हिदायत टीवी के नशरियात में भी फायदा होगा। देखिए पूरे यूरोप में जितनी भी ये इस्लामी मस्जिदें वगैरह और मदरसे चल रहे हैं वो इसी तरह से चल रहा है। चले भाई, अल्लाह करे इतना एतबार कौम को हो जाए। अभी जो मैंने टेप, ये जो माइक लगाया इस पर भी टेप लगी हुई है, ये भी 60-70 पाउंड का, शायद हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लाइटें 3 होती है, ये 2 बुझी हुई, इसके भी फ्यूज बल्ब अभी लगवाने हैं। तो कौम को एतबार हो, ये स्टोर भी हम खोले, सारा कुछ। अभी तो अल्लाह करे कि ये तौफीकात आपका जैसा ज़ेन है वैसे लोगों को ज़ेन हो तो इंशाल्लाह होगा सारा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 14 पाउंड देते होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालाना बिल्कुल मदद पहुंच जाती होंगे। और यकीन करिए ये शिया कौम ऐसी कौम है कि अहले बैत के नाम पे जितना ये लोग आजादारी में लुटा देते हैं, आप यकीन करिए दुनिया किसी कौम में ये जज्बा नहीं है। हिदायत टीवी दिलों के अंदर, हमारे लहू में शरायत कर गया हिदायत टीवी। बिल्कुल आप यकीन, हमने 4 महीना आपकी नशियात नहीं देखी, जादू टीवी पे नहीं हमें ऐसा लगता था कि हम किसी ऐसी जगह से दूर हो गए, जैसे इमाम बारगाह के सामने खड़े ना, ऐसे हिदायत टीवी हमारे लिए होता है। और हम यही दुआ करेंगे, हर आदमी से इल्तिजा भी करेंगे कि वो वक्त पे अपना हिदायत टीवी की जो डोनेशन देते रहे। इसकी नशरियात से आप यकीन की इतने लोगों ने शिया अकीदे को अपनाया कि हम बता नहीं सकते। और बहुत से लोगों ने अहले सुन्नत है, वहाबी है, लेकिन वो इमाम बारगाह में आते हैं, मजलिस में आते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने लिए। और ये असर इतना ज्यादा हो गया कि अब यानी यूरोप के अंदर जितनी दूसरी मतलब अहले बैत जो नफरत करते हैं जो लोग, उनके अंदर बुग़्ज़ इतना पैदा हो गया कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने अहले बैत की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत का है, और इसकी अताअत को अपनी अताअत का है। और जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत और अताअत नहीं करेगा वो इस्लाम उसके पास है ही नहीं। यही कहना था कि लोगों से इल्तिजा है कि वो हर सूरत से इस हिदायत टीवी को अपने इस्लामी डोनेशन देते रहे, चाहे जिस तरह भी दें। खुदा हाफिज। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। आप सालाना जमा करा देते हैं। मोहसिन नकवी साहब की पहली 2 मेंबरशिप थी, तीसरी मेंबरशिप उन्होंने ली है। इश्तियाक खान साहब को थोड़ा सा ये था कि उनसे राब्ता नहीं है, उनका नंबर भी आ गया। तो कोशिश है, कुछ शाह साहब ने बताया कि इदारों में जाना चाहिए, तो वो भी फैसला हो गया कि अब मुख्तलिफ इदारों में भी हमारी इंतज़ामिया बानियान पहुँचेंगे। 1 to 1 अगर मुलाकात चाहते हैं, डोर टू डोर चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, हिदायत टीवी के लिए अब ये डिसाइडिंग टाइम है बहन, जैसे हर, तो इसके लिए करना है, अपनी हुज्जत ज़रूर तमाम करेंगे। उलमा कराम भी प्रोग्राम्स में भी आप तक मैसेज पहुँचेगा
लेकिन फिर भी सारा कुछ कर करा के इस प्रोग्राम के बाद जब 12:15 बजे हम अजान सुनेंगे, उसमें अली वलीउल्लाह की आवाज़ आएगी, दुनिया तक मैसेज पहुंचेगा, तो हम कुछ भी ना करें तो उसी के वजह से अगर 46p भी अगर हम ना दें, जबकि बैंगन की कीमत यहाँ पर से 8 ये चीज अगर लोग सोच लिए लेना कि अजान भी, नमाज भी, क्या चीज हिदायत टीवी प्रोवाइड नहीं कर रहा। जी हाँ, जी हाँ। हर एक प्रोग्राम, हर एक सिस्टर जो हम इस मकतब से ताल्लुक नहीं रखते थे, हमें इसकी बहुत कदर है। शिकायत हो सकता है मैं हिदायत टीम का मेंबर होने के बावजूद मुझे शिकायत हो इनसे, अपनी टीम से बहुत सी शिकायत हो सकती, घर में घर वालों से शिकायत होती है, लेकिन ये नहीं वजह हो सकती कि मैं फिर घर छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से या घर में आग लगा दूं, वो जैसे कह दूं। तो ये मसला है, शिकायत होंगी, आपकी इस किस्म की डिमांड जो है अल्लाह करे हम सब पूरी करने के काबिल लोगों के फला जगह कवरेज हुई है नहीं हुई, हर जगह हम जा सके, लेकिन इसका इस्तेहकाम मुस्तहकम होना ये बहुत जरूरी है कि आप तक तो अब खुला खुला दिखा दिया गया कि वो कौन से बिल्स से स्टेटमेंट्स आ गई, और ऑफ एयर तो आप किसी वक्त, ये मैनचेस्टर जो है ये M12 5NT इसका पोस्ट कोड है हमारे हिदायत सेंटर का। आप 24 घंटे कोई टाइम बना ले, जिस वक्त भी आए आप हमारे उलमा कराम से, बानियान से मीटिंग कर लें, कोई खाता, कोई आप फाइल चेक करना चाहते हैं तो आपको हम वेलकम कहेंगे, लेकिन बैठे बिठाए एक आपके ज़हन में सवाल उठा, उसका जवाब भी खुद ही बना के, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हो रहा होगा, तो आप जो है वो इस किस्म की फिर वो मदद नहीं हो रही हिदायत की, उससे नुकसान ही हो रहा होगा। लीजिए वापस आते हैं इस नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद।